اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل آیت نمبر 93, 94, 95, 96 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 93 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 93 سورہ نحل. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا. انشاء اللہ کے اندر جو شاء ورڈ ہے نا، وہ شاء جو ہے وہ مطلب اگر اللہ چاہتا. وَلَوْ شَاءَ اللہ، تو ان نکل گیا یہاں سے. اگر اللہ چاہے تو ان لگائیں گے تو انشاء اللہ بن جائے گا نا، یعنی مطلب وہی جو مطلب اگر اللہ چاہے تو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے. لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اللہ بنا دیتا تم سب کو ایک امت. تو یہ جو تمہارے اندر فرقہ اور تمہارے اندر یہ جو مطلب سب جو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اختلافات، تو یہ نہیں ہوتے. مگر اللہ اگر چاہتا تو بنا تھا، مگر اللہ کو نہیں بنانا تھا ایسا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تو جس کو چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے مطلب بھٹکنے کے لیے، اسٹریئنگ. تو جس کو چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. یُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہدی ہدایت، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکنے کے لیے گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ اللہ جس کو گمراہی کے اوپر ہی رہنا ہے، اس کو بھٹکنے کا ہی شوق ہے، وہ چاہتا ہے اس کو گمراہی اس کو پسند ہے، تو اللہ اس کو گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے. اور جو ہدایت چاہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ بندے کی خود کی آرزو، خود کی چاہت ہے یہ کہ اللہ کے اوپر تم یہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جو بھٹکنا چاہتا ہے، جس کو گمراہی پسند ہے، اس کو اللہ وہ گمراہی کا وہ طالب ہے تو اس کو گمراہی پہ چھوڑے گا اللہ. لیکن جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو تو اللہ ہدایت دے گا نا. اس لیے یہاں پر یہ بات اللہ کے اوپر نہیں آتی، یہ بندے کی اپنی ہی دل کی بات ہے، اس کے اندر اس کے کور میں وہ کیا سمجھتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً لا مینس یقیناً آ گیا یہاں پر بالکل، یعنی کہ ایک بات بہت ہی سرٹن ہے تو لا ادھر آ گیا. وَلَا تُسْأَلُنَّ، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے یعنی اکاؤنٹنگ کی جائے گی. اما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یعنی جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. If Allah so willed, He could make you all one people, but He leaves straying whom He pleases, and He guides whom He pleases. But you shall certainly be called to account for all your actions. اب اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2133. Allah's will and plan. اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ پلان ہے. In allowing limited free will to man، یعنی اللہ نے تھوڑی سی، بہت ہی تھوڑی لمیٹڈ
اللہ نے تم کو اپنی مرضی کا مالک بنایا. انسان کو is not to force man's will. یعنی انسان کو جب اللہ نے وہ فری ول تھوڑی دیا ہے اگر، اور اب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی انسان کو زبردستی تم اس کی مرضی جو ہے اس کے اوپر تم اس کو زبردستی کرو. بٹ ٹو گیو آل گائیڈنس، لیکن اللہ سب ہدایت پوری دینا چاہتا ہے، اللہ پوری ہدایت دے دیتا ہے. اینڈ لیو الون دوز ہو ریجیکٹ دیٹ گائیڈنس، اور وہ لوگ جن کے سامنے ہدایت ہے. قرآن تو ہر جگہ ہے، تم قرآن اٹھاؤ پڑھو، تم کو ہدایت اس کے اندر ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو لیکن اللہ نے ہدایت پوری کی پوری سامنے رکھ دیا ہے. اب وہ ہے کہ جس کو اس کو نہیں ماننا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، رد کرو. ان کیس دے شوڈ ریپینٹ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہو، پھر یہ اس کے لیے مطلب توبہ استغفار کریں اینڈ کم بیک ان ٹو گریس. اور وہ گریس جو ہے وہ اللہ کا گریس ہے، یعنی کہ اور آ جائے اللہ کے فضل کے اندر. کہ اللہ نے اس طرح سے سب پورا نظام بنایا ہے. بٹ ان آل کیسز ان سو فار ایز وی آر گیون دا چوائس، لیکن ہر معاملے میں اللہ نے جیسے کہ ہم کو ایک چوز کرنے کا مطلب اختیار دیا ہے. وی شال بی کال ٹو اکاؤنٹ فار آل آور ایکشنز. اسی لیے کیونکہ تم اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہ رہے ہو کر رہے ہو نا، تو اب اللہ جو ہے وہ حساب کتاب لے گا تمہارا. تمہارے ایک ایک ایکشن کے اوپر تم جواب دے ہو. جو بھی ایکشن تم نے غلط اگر کیے ہیں تو اس کے اوپر سوچ لو کہ اللہ کے سامنے جب اکاؤنٹنگ ہوگی تو کیا حشر ہوگا. لیونگ ٹو اسٹرے، یعنی اللہ نے ہدایت کی، ہم کو کتاب دے دی قرآن. اور لیونگ ٹو اسٹرے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، جس کو زبردستی نہیں لانے کا ہے مجھے کسی کو بھی، مگر کیا لیونگ ٹو اسٹرے کا مطلب ڈز ناٹ مین دیٹ وی کین ڈو واٹ وی پلیز. اگر اللہ نے جس کو بھٹکنے کی اور گمراہی کی آرزو ہے، تمنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی پہ جائے، تو ٹھیک ہے. اللہ بولتا ہے اس کو زبردستی پکڑ کے مارے باندھے کا مت مسلمان بناؤ، تو اس کو کرنے دو اپنی مرضی کا جو کرنا ہے. یعنی وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے نا جو اس غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی جو مطلب احکام ہے اس کو توڑ رہا ہے اور اپنی مرضی چلا رہا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ بھٹکنے کے لیے اگر تم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو دل میں آئے وہ کرو، تمہاری جو مرضی آئے تم کرو. اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. Our personal responsibility remains. ہماری جو بھی ذمہ داری دے کے اللہ نے بھیجا ہے ہم کو، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. اسے سوچ لو کہ وہ ذمہ داری جو ہے اس کا جواب دہ ہونا ہی پڑے گا. اب ہے نیکسٹ آیت 94. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب 94 جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت لو، مت بناؤ، ایمان جو ہے مطلب قسمیں. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کو مت بناؤ، دخلم بینکم، یعنی وہی دخلم بینکم یعنی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. کیونکہ دھوکہ دینے کے لیے اکثر لوگ جلدی سے قسم کا سہارا لیتے ہیں. نہیں سچی اللہ کی قسم، نہیں ایسا نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا، نہیں اللہ رسول کی قسم. ارے توبہ استغفر اللہ. ہاں
تو یعنی ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، مت ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں، جو قسمیں جو ہے وہ مت کھاؤ. فتزل قدم بعد ثبوتها، ثبوتها یعنی کہ جیسے ثابت قدم بولتے ہیں نا ہم، کہ دیکھو ثابت قدم رہو، یعنی کہ تم مطلب اپنے یعنی برابر اپنی جو صحیح بات ہے اس پہ جمے رہو، یا پھر جو غلط چیز جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو وہ بھی وہی ثابت قدم رہو. تو ہے نا، تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ یعنی کہ تم نے اس کو پھسلا دیا ہے قدم بعد ثبوتها، جس وہ قدم جو ہے وہ بڑے مضبوط ہو گئے تھے، اس کے بعد اس کو پھسلا دیا گیا. تو یہ چیز یہاں پر بولی گئی ہے کہ جو قدم ثابت قدم فتزلہ، یہ فتزلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دھوکہ ایک تو دے رہے، ڈسیو کر رہے ہیں، ہاں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، اور پھر جو قدم اچھے یعنی کہ ثابت ہو گئے تھے، یعنی مضبوط ہو گئے تھے، مضبوطی سے جم گئے تھے، تم نے اس کو بھی پھسلا دیا نا. تو قدم بعد ثبوتها وتذوقوا، تو اب چکھو، وتذوقوا السوء، اپنی اس برائی کا مزہ چکھو، یعنی اب اس کا جو انجام ہوئے گا، جو بھی اس کا کانسیکوینس ہوئے گا تو اس کا مزہ تو چکھنا پڑے گا نا. وتذوقوا السوء، تو یعنی اس کا جو برائی کا، ایول کا مزہ چکھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ایول حرکت کی گئی ہے. بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ تم نے اللہ کے راستے سے جن کو بھی روکا. صد یعنی کہ روکنا، ہنڈرنس. تو جب تم روکتے ہو یعنی اللہ کے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، تو اس کا مزہ تو چکھنا ہی پڑے گا نا. تو وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے ہوگا بہت ہی بڑا، عظیم، مائٹی عذاب، بہت بڑا. اس لیے کہ تم اللہ کے راستے سے ایک تو روکتے ہو، اوپر سے جو قدم جم گئے اچھے سے ان کو اکھاڑ دیتے ہو، ان کو پھسلا دیتے ہو. تو اللہ یہ سب چیزیں پسند تھوڑی نہ کرے گا. And take not your oaths to practice deception between yourselves, with the result that someone's foot may slip after it was firmly planted, and you may have to taste the evil consequences of having hindered men from the path of Allah, and a mighty wrath descend on you. کتنی بڑی دھمکی ہے. 2134 نوٹ ہے اس کی. The motive for false and fraudulent covenants was pointed out with reprobation. یعنی کہ وہ ان لوگوں کی جو بھی نیتیں، ارادے جھوٹے اور فراڈ، اندر دھوکہ دھڑی، یعنی کہ وہ دھوکے کے ان کے عہد ہے، دھوکے کے ان کے مطلب قسمیں ہیں، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا یہاں پہ اور رد بھی کیا گیا. ناؤ آر پوائنٹڈ آؤٹ دا کانسیکوینسز. اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسی چیز جب تم کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس انجام کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. نمبر 1، to others, if they had not been deceived, they might have walked firmly on the path. یعنی دوسروں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ نہیں دھوکہ کھائے اور وہ اپنے راستے کے اوپر اللہ کی راہ پہ یعنی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں، فرملی، بٹ ناؤ دے لوز، لیکن اب ان سے چھوٹ گیا، بٹ ناؤ دے لوز فیتھ، ایمان، اینڈ پرہیپس کمٹ لائک فراڈس فار وچ یو ول بی ریسپانسبل. کیونکہ تم نے ان کو اس طرح سے کیا کہ اب وہ بھی جو ہے، اب وہ اپنے جو راستے پہ چل رہے تھے تو اس میں ایمان میں ڈگمگا گئے،
اور اب انہوں نے بھی وہی فراڈ کیا، لیکن اب اس کے ذمہ دار تم ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ چیز کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، to yourselves you have not only gone wrong yourselves، تم نے اپنے ہی ساتھ صرف غلط نہیں کیا، but have set others on the wrong path، دوسروں کو بھی غلط راستے کے اوپر چڑھا دیا تم نے۔ and you deserve a double penalty، اور اب تمہارے لیے دگنی سزا، کیونکہ اب تم دگنی سزا کے مطلب وہ بن گئے ہو کہ حقدار، اب تم کو اس ڈبل سزا ملے گی۔ perhaps the evil consequences refer to this world، کیونکہ جب کوئی بھی ایول کانسیکوینس ہوتا ہے یعنی برا انجام، تو وہ برا انجام جو ہے وہ یہ دنیا کے اندر، اور اللہ کا جو غضب اور غصہ جو بھڑکے گا بہت زیادہ وہ آخرت میں، and the wrath to the hereafter، تو وہ غصہ اور غضب اللہ کا جو ہے وہ آخرت میں بھڑکے گا، جو بہت ہی مائٹی عذاب ملے گا۔ اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 95، لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے ولا تشتروا، مت بیچو، مت بیچو یعنی کہ جیسے تم کو اگر کوئی کچھ مل رہی ہے تم کو کہ بھئی اتنی دولت مل رہی ہے، اتنی پوٹلی مل رہی ہے تم کو بھئی دیناروں کی یا درہموں کی جو بھی، تو وہ پوٹلی کی وجہ سے اپنے عہد جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو بیچو مت۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا تشتروا بعہد اللہ، یعنی وہ عہد جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ثمناً قلیلا یعنی اتنی میزریبل پرائز کے لیے، اتنی معمولی سی قیمت، چاہے وہ کتنے بھی لاکھوں ہو کروڑوں، تو بھی دنیا کی ہے وہ چیز، وہ لاکھوں کروڑوں ہو کچھ بھی ہو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اتنی سی بہت ہی میزریبل قیمت کے لیے تم اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اس کو توڑ دو گے، یعنی اس کو بیچ دو گے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، یقیناً اللہ کے پاس جو ہے وہ تو بہت خیر ہے تمہارے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر تم یہ معمولی سی قیمتوں کے اوپر اللہ سے کیے ہوئے عہد و وعدے اور پیمان کو بھی بیچ دیتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تو زیادہ خیر ہے، اس کے اندر تو بہت خیر ہے، وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ کہتا ہے۔ تو سوچ لو جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کا اجر دنیا میں بھی اللہ اسے وہ اجر دے، اور آخرت میں تو اللہ وہ اجر جب دے گا تو سوچ لو بندہ تو مالا مال ہو جائے گا نا، کیونکہ جنت جو ہے اس کی باتیں سوچو، وہ کیا ہے جنت، دنیا میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کتنی بڑی خیر ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مطلب انسان جو ہے یہ تھوڑی سی مطلب مال کے پیچھے اپنی آخرت کو گنوا دیتا ہے۔ تھوڑا سا مال ہے، چاہے وہ کتنا بھی لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو گنوا دیا جو اللہ سے تم کو ملنے والا تھا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے اس کے بارے میں کہ اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ کیا ہے۔ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے یہ بات کہ تم جانتے نہیں اس کے بارے میں، اسی لیے nor sell the covenant of Allah for a miserable price, for with Allah is a price far better for you if you only knew۔ اور اس کی noted 2135، any possible gain that you can make by breaking your covenant and thus breaking Allah's law must necessarily be miserable۔ تو جو بھی تم کو مطلب نفع
ہوتا ہے کچھ فائدہ. جو بھی فائدہ تم کو ملتا ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ کے. تم سوچو اگر اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو عہد ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہ اللہ کے ساتھ جو اللہ نے جب سب سے ساری روحوں کو اللہ نے جب پوچھا تھا کہ الست بربکم، اور سب نے کہا کہ بلا وشہدنا، ہم اپنی گواہی خود دیں گے. تو پھر تو آپ سوچو کہ وہ کووننٹ بھی جو ہے نا تم بریک کر رہے، کیونکہ اب جب تم نے مانا ہے. تمام روحوں نے جب یہ بولا کہ اللہ نے جب پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور سب نے کہا بالکل، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اپنے ہی لیے ہم گواہی دیں گے. تو اب سوچو تم اگر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہو تو تم کیسے توڑ سکتے ہو اس سے کیے ہوئے وعدے کو؟ تم نے جو شہادہ جو تم بولتے رہتے ہو ہر اذان کے بعد تم کو بولنا ہے، تو سوچ لو تم ہر اذان میں جواب دیتے ہو، تو وہ تو دن میں کئی بار ہم بولتے ہیں. تو اس کو تم نے توڑ دیا جب اللہ کا کوئی بھی قانون کو تم نے توڑا، بریکنگ Allah's law. تو اللہ کے کسی قانون کو جب تم نے توڑا ہے تو اب تم نے تو توڑ دیا، کووننٹ توڑ دیا. بریکنگ Allah's law must necessarily be miserable. اب تمہارے لیے جو قیمت تم کو ملی ہے لاکھوں کروڑوں، چاہے تم نے کسی کا کوئی مطلب چھین کے لیا ہے، کسی کے چوریاں کیے، یا کسی کا حق مارا ہے، یا کسی کی مطلب دولت کو ہڑپ لیا ہے، کسی کے مال کو تم نے ہڑپ لیا، یا کہیں تم نے وراثت کے قانون کو توڑ کے تم نے اس کو بھی مطلب اللہ نے جو بولا اس کا قانون توڑ دیا. تو یہ تمام چیز اگر تم نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں بہت امیر بن گئے یا تم کو دنیا میں بہت مال مل گیا. نہیں، وہ بہت ہی میزریبل ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ بہت میزریبل ہے. While your own benefit is far greater in obeying Allah's will and doing right. جبکہ تم اگر اللہ کی جو مرضی ہے اس پہ چلتے اور رائچیسنس پہ چلتے، اچھا صحیح کام کرتے، تو اس کا ہے منافع اور بینیفٹ، نفع بہت بڑا ہے، کیونکہ تم نے یہاں اللہ کی فرما برداری کی ہے. ان اوبیئنگ Allah's will، اللہ کی جو مرضی ہے اس کو تم نے فرما برداری تم نے کی ہے وہاں. تو اب تمہارے لیے نفع جو ہے وہ بہت 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 بڑا ہے. دنیا کی تو کوئی کتنی بھی بڑی ہو چیز، فرعون سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ فرعون کا تو ہر محل ہی پورا سونے کا تھا، اس کی ایک ایک کنڈیاں سب کچھ سونے کی تھی، اور سونے کے پتھرے کے تو ان لوگ تمام وہ پہنتے کے گلے کے اندر ادھر سب جگہ سونا ہی سونا تھا. تو پھر تو اس کے کیا کام آیا؟ اسی طرح سے دنیا کے اندر جب کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد کو توڑا ہے، پھر اللہ کی جو شریعت جو قانون ہے اس کو بھی توڑا ہے، تو اب اس نے اللہ کی فرما برداری تو نہیں کی نا، تو وہ اب زیادہ میزریبل ہوگا، اس کے لیے اب بہت بڑا نقصان ہے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے. دنیا میں تو تم کسی کا کچھ بھی گھسیٹ کے چھین کے لے سکتے ہو، لیکن اس کے بدلے میں جو عذاب ہے وہ اس کا کیا؟ اب ہے آیت نمبر 96. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. تو اللہ یہاں پر اب بتا رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، سمجھو تم نے کسی کو لوٹا، کسی کا مال ہڑپا، کہیں چوری کی، بے ایمانی، جو بھی کیا تم نے، اب یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کا سب گم ہو جائے گا. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو غائب ہو جائے گا. وما عند اللہ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے، یعنی تم نے اگر اللہ کی رضا کے اندر راضی رہے، اللہ کی جو مرضی ہے وہ کیا، اللہ کی فرما برداری کی، تو اب جو تمہارا انعام ہے، اجر ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، تو وہ تو باقی ہے نا. وما عند اللہ باقٍ
تو واٹ ایور از وتھ اللہ یعنی عندہ کا مطلب ہے ود. وما عند اللہ باقٍ، تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، جو تمہارے پاس تھا وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یقیناً جو لوگ بھی صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو بہت جزا دے گا، بہت جزا دے گا اللہ ان کو. اجرہم بے احسن، اور وہ اجر جو دے گا بے احسن ما کانوا یعملون، یعنی کہ اگر سمجھو ایک بندہ ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اوبیئنگ کر رہا ہے اللہ کو، جو اللہ نے قرآن میں بولا ہے وہ کر رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بولا گیا وہ کر رہا ہے. مگر جب اعمال کرتا ہے بندہ تو اس کے کوئی اعمال چھوٹے سے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑے ہوتے ہیں. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے صبر کی وجہ سے اللہ جو ان کو ریوارڈ دے گا، اجر دے گا، وہ ان کا جو سب سے بڑا، جو انہوں نے سب سے اچھا، سب سے بڑا جو انہوں نے اعمال کیا ہوگا نا، اس اعمال کو سامنے رکھ کے اور اللہ اس کی پوری جزا دے گا، انہیں اجر دے گا. یعنی وہ چھوٹے اور بڑے سب کو نہیں رہا، صرف بڑے جو ہے وہ بڑے کے اوپر ہی بیس کر کے وہ پورا اس کو، وہ بندے کو اجر دیا جائے گا. یعنی اس کے چھوٹے اعمال جو ہے اس کی تو کوئی گنتی بھی نہیں رہی، یعنی کہ مطلب بڑے اعمال کے اوپر اللہ دے رہا ہے کہ سارے بڑے اعمال جو ہے بس اس کو گنو اور اس پہ اس کو خوب اجر دو. یہ ہے اللہ کی اتنی بڑی غفاری اور اللہ کا رحم کہ اللہ جو ہے وہ اتنا بڑا. اجرہم بے احسن ما کانوا یعملون، تو جو بھی عمل تم نے احسن کیے بہت اچھے، اللہ اس کے اوپر ہی تم کو بہت اجر دے گا. What is with you must vanish, what is with Allah will endure, and we will certainly bestow on those who patiently persevere their reward according to the best of their actions. کیا بات ہے اس کی جو ہے 2136. What comparison can there possibly be between spiritual good which will endure forever? یعنی سوچو تم کیا اس کا تم کمپیئر کرو گے ان کے بیچ میں، کہ جو روحانی مطلب بھلائیاں ہیں، گڈ ہے، وہ جو ہمیشہ باقی رہے گی. اینڈ اینی ٹیمپورل ایڈوانٹیج وچ یو میں snatch in this world، اور جو کہ بالکل ایک وقتی تم فائدہ اٹھا رہے ہو کہ دنیا میں تم کسی کا کوئی چیز کو چھینتے ہو، snatch کرتے ہو، which you may snatch in this world. تو اس دنیا کی زندگی کے اندر تم کسی کا مال چھینتے ہو، کسی کی جاگیر چھینتے ہو، کسی کو جھوٹ بولتے ہو، کسی کی چوری کرتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، تو وہ جو ہے وہ ٹیمپرری ہے نا، which will fade and vanish in no time. اس کو وقت بھی نہیں لگے گا ختم ہونے میں اور غائب ہونے میں. And then اس کے بعد Allah's generosity is unbounded، اور اللہ کا جو مطلب اللہ جو ہے، جو اس کی سخاوت جو ہے اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. He rewards you not according to your merits، یعنی تم نے کیا کام کیے، کیسے کیے، کتنے چھوٹے کام کیے اور کتنے اچھے کیے، بڑے کیے، یعنی سب اچھے، مگر تو اللہ تمہارے اس میرٹ کے اوپر نہیں بلکہ تم کو بہت ہی بٹ اکارڈنگ ٹو دا ویری بیسٹ آف یور ایکشنز. یعنی سمجھو ابھی تمہاری زندگی کے اندر بیسٹ ایکشن سمجھو کہ تم نے ایک 10 یا 15 کرے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے ایکشن ہیں اچھے لیکن سمجھو کہ وہ تھوڑے بہت ہے، لیکن یہ جو ہے اس کے بدلے میں اللہ تم کو اگر بہت ریوارڈ دے رہا ہے، بہت زیادہ، تو سوچ لو کتنی بڑی بات ہے. تو وہ دنیا کا جو ٹیمپرری فائدہ، ایڈوانٹیج جو تم نے لیا، کہ اب کیونکہ تم ایڈوانٹیج لے سکتے تھے اس لیے لیا تم نے، تم کچھ چھین سکتے تھے اسی لیے تم نے سنیچ کیا ان دس ورلڈ، چھینا ہے، تو وہ وقت نہیں لگے گا اور وہ غائب ہو جائے گا، وہ چھن جائے گا تم سے، وہ کہیں گم ہو جائے گا. لیکن وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ پہ چلا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھائے اور اللہ کو اپنا رب مانا، اور جو اس نے کہا لا الہ الا اللہ پہ چلا برابر، اب اس کے لیے تو وہ ہے نا کہ بیسٹ ہے، اس کے ایکشن پہ اس کو دیا جائے گا، اس کے میرٹ پہ نہیں، اس سے بہت زیادہ
اس کو ریوارڈ دیا جائے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی ایسے ہی جو بہت ہی بیسٹ کرنے والے، جن کو اللہ بہت ریوارڈ دے گا، اس میں سے ہم کو بھی بنائے. اور اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.